اور یہ ہمارے دین نے ہمیں ساری چیزیں آسان کر کر دکھائیں، ساری چیزیں آسان کر کر بتائیں کہ دین پر چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے، بشرطے کہ ہم سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی جینا سکھایا، زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے ہمیں وہ بتایا، اور ہمیں طریقے بتائے کہ ہمیں کس طرح کیا کام کرنے چاہیے۔ دیکھو یہ میرا شریر ہے، ہمارے پورے انگ، ہمارا پورا جسم، پورا بدن، ایک ایک جوڑ، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پر صدقہ ہوتا ہے ہر ایک جوڑ کا۔ ہاں، ان انگوں کے، ان جوڑوں کے، ان کے صدقے دینے ہوتے ہیں ہمیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو جسم ہمیں ملا ہے، کیا سمجھتے ہو ایسے ہی ہے بس؟ کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی شکر ادا کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی صدقہ، اس کی قیمت، اس کا حق کچھ بھی نہیں ہے؟ نہ میرے بھائی، ہے اس کی سلامتی کے لیے، اس کو بہتر رکھنے کے لیے۔ ہاں، ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، یہ تمہارے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے یہ بات ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اب ہم کیا صدقہ دیں، کیسے صدقہ دیں؟ ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ہمارے اندر کتنے جوڑ ہمیں کیسے پتہ لگے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کو آسان کر کر بتایا، آسان کر دیا ہمارے لیے، کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں اپنے جوڑ کے صدقے کے لیے کیا کرنا ہے۔ پہلے تو دیکھو ہم بہت ساری چیز ایسی کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں کیا ثواب، کیا کام دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو کس طرح تعریف کر کر بتاؤں کہ مجھ پر تعریف کرنا بھی نہیں آتا، ہم پر بولنا بھی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا غور سے سنو، کہ جسم کے جوڑ کا، انگ کا صدقہ کس طرح نکالیں۔ بہت ایسے صدقے دیتے بھی اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جیسے جوڑوں کو ان کا صدقہ دینا ہے، یہ بھولے پڑے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ بھی نکال دیتے ہیں۔ ہاں، صدقہ بھی نکال دیتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا اور کیسے نکالا جائے۔ آج وہ بھی کنفرم کرتے ہیں، آج وہ بھی کلیئر کرتے ہیں، اور آج ایک صحیح علم والے سمجھدار بنتے ہیں۔ پوری حدیث سنو، پوری حدیث۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر سبحان اللہ کہنا، سنو غور سے، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ سمجھتے ہو؟ بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ کسی کو بھلی بات بتائی، اچھی بات بتائی، ہاں یعنی بھلی بات کہی، صدقہ ہے۔ بھلائی کی بات کرنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کو برے کام سے روک دیا، بری چیز سے روک دیا، برے راستوں سے روک دیا، برے کام کرنے سے روک دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھے کام کی اس کو راہ دکھا دی، اچھا کام بتا دیا، اچھا کام کرنے والا بنا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور سنو، اور ہر جوڑ کے شکر کے ادائیگی کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے جوڑوں کا صدقہ دے دیں، تو وہ کیسے دیں؟ تو ہمارے نبی نے اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہے، اور یہ چاشت کا وقت صبح اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کا،
20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو اپنے امام صاحب سے پوچھ لو یا اپنی گھڑیوں میں دیکھ لو، اب تو الیکٹرانک کی گھڑی آ رہی ہیں، وہ بتا دیتے کہ کتنے سے کتنے تک ٹائم ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے فی الحال میں اب 6:40 سے شاید 11:41 تک ہے، 11:41 تک چاشت کا وقت ہے۔ تو میرے بھائیو اس میں صرف 2 رکعت پڑھ لینا کافی ہو جائے گا، سارے جوڑ کے سلامتی کے لیے صدقہ نکال دیا، ہاں سارے جوڑ کا صدقہ نکال دیا، یہ 2 رکعت کافی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم چاشت کی رکعت پڑھا کریں، چاشت کی نماز پڑھا کریں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں اور اوابین بھی پڑھیں، کہ اس سے 12 سال نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 12 سال نفلی عبادت۔ ارے میرے بھائیو فضیلت دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہم اعمالوں سے بہت پیچھے ہیں، اعمالوں سے بہت پیچھے ہیں میرے رب کی قسم، اور یہی ہمارے کام آنے ہیں، یہی کام آنے ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ آج ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن کیا ہمیں ایمان والی زندگی گزارنے کے بارے میں کوئی خبر ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور ہم ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ آج اس بات کے بارے میں غور بھی کریں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہے، تو ہم ان کی نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کی قضا نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں میرے بھائیو، یہ ہر حال میں پڑھنی پڑیں گی، دل چاہے یا نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ جیسے دیکھو تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے سانس تو لینی پڑے گی زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں، اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہاں اپنے گھر کے ساتھ، اگر دنیا میں وقت گزارنا ہے دل چاہے نہ چاہے میرے بھائی سانس تو لینی پڑے گی۔ بتاؤ اگر ہمارا من نہ چاہے نہ لیں، کام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اگر اللہ کی مانیں گے، دل چاہے نہ چاہے اللہ کی مانیں گے، تو ایسے سمجھو جیسے ہمیں سکون سانس لینے سے ہے، ایسی عذابوں سے سکون ہے، ناکامی سے سکون ہے، برے حادثے سے سکون ہے۔ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو میرے بھائیو پھر ایسے سمجھو سانس کے نہ لینے سے انسان کو تکلیف کتنی بڑی پہنچے گی آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلی جو سب سے بڑی ہو جائے گی انسان کی، آخری ہو جائے گی، آخر ہو جائے گا انسان کا، کہ وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، جس نے سانس کو لینا بند کر دیا، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ اس آگ میں جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو بڑے بڑے نافرمانوں کے لیے ہے، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، نماز ہم پر فرض ہیں۔ دیکھو تھوڑا ایک غور کرو، ایک غور۔ آج ہم شیطان کو برا پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمارے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابلیس کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، یعنی حضرت آدم کو سجدہ کر، حکم دیا، ان نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ اگر وہ اللہ کی بات کو مان لیتا، غرور میں نہ آتا، تکبر نہ کرتا اپنے اوپر، تو وہ آج ہلاک نہ ہوتا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم جبھی تو اس کو برا کہتے ہیں، بتاؤ، اس نے اللہ کی بات نہ مانی تبھی تو اس کو برا کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہلاکت میں کیوں آیا، ہلاک کیوں ہوا، برباد کیوں ہوا؟ ہاں اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو اس کو اللہ نے جو مقام دے رکھا تھا وہ چھین لیا، اسے ذلیل کر دیا، دھتکار دیا، نکال دیا اسے، اس کی جو اللہ نے ایک پوسٹ ہوتی ہے، پوسٹ جو اسے پوسٹ مقام دے رکھا تھا اللہ نے چھین لیا، اور اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ایسے ہی وہ انسانوں کا دشمن بن گیا، اور دشمن بھی کیسا کہ کھلا دشمن، جیسے بکری کا بھیڑیا دشمن ہوتا ہے، ایسے وہ ہمارے ایمانوں کا دشمن ہو گیا۔ آج وہ ایمانوں کا دشمن ہے۔ کس لیے وہ ناکام ہوا؟ اتنی بڑی کامیابی اللہ نے اسے دی، اتنی بڑی کامیابی، تو اس کے اندر غرور آ گیا، غرور نے اس کو کیا ہے برباد کر دیا۔ غرور میں آ کر اس نے سجدے کا انکار کر دیا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا اور میں آگ کا بنا ہوا۔ حالانکہ اللہ کو تو وہ جب بھی سجدہ کرتا، اگر اللہ کہتا مجھے کر تو اللہ کو تو کرتا۔ اب غرور یہ آیا کہ حضرت آدم مٹی کے بنے، میں آگ کا بنا، کیونکہ وہ جنات ہے، میں آگ کا بنا، اور آگ کے بننے کی بدولت جو اس کے اندر غرور آیا ہے، اس نے مٹی کا سمجھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس نے یہ اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اب ذرا تم غور کرو، تصور کرو، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پر، اللہ کو تو کرتا، حضرت آدم کو نہیں کیا، تب وہ ناکام ہو گیا۔ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم حضرت آدم کو سجدہ کریں،
ہاں ہم کسی اور کو سجدہ کریں، ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کا انکار کریں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، تو ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، شیطان اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہمیں تو اللہ کو کرنے کا حکم ہے، آدم کو نہیں ہے، نبیوں کو نہیں ہے، صحابوں کو نہیں ہے، علماء کو نہیں ہے، ماں باپ کو نہیں ہے، کسی انسان کو نہیں ہے، کسی فرشتے کو نہیں ہے، کسی اور معبود کو نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم ہے سجدہ کرنے کا صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے آگے یہ سر کسی کا آگے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھولی نہ پھیلے۔ اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنی مراد، اپنی دعائیں اللہ سے پوری کرو۔ اللہ کی قسم اللہ ہی سننے والا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کر کر اللہ کو ناراض کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ناکامی کو گلے لگا لیا۔ آج ہم اگر اللہ کے کتنے سجدے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یوں ہی مر گئے، تو سوچا ہمارا کیا ہوگا؟ بتاؤ، تصور کرو، ہم نے کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ نہیں سوچا ہے تو سوچو سوچو۔ شیطان نے بس ایک سجدے کا انکار کیا اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے فجر پڑھی ہے نہ پڑھی ہے؟ سوچو تو صحیح، شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک سجدے کا، اور ہم انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم اپنے مالک ہی نہیں مان رہے ہیں۔ نعوذ باللہ میرے بھائی، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، میرے رب کی قسم وہ ہم سے باخبر ہے، باخبر ہے، انجان نہیں ہے، بھولا نہیں ہے، دیکھتا ہے کیا کرتے ہو۔ فجر پڑھی نہ پڑھی، اللہ کا حکم توڑ دیا۔ ظہر پڑھی کل، بتاؤ، کل عصر پڑھی، کل فجر پڑھی، کل مغرب پڑھی، سوچو عشاء کب سے نہیں پڑھی ہے، کون سی نماز کتنے وقت سے چھوڑتے آ رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ اللہ کا حکم توڑنا نہیں ہے۔ سب سے کم فرض رکعت فجر میں ہوتی ہیں 2 صبح میں، ٹھیک ہے، اس میں صرف 2 رکعت ہیں اور 4 سجدے ہیں۔ کتنے؟ 4 سجدے ہیں۔ 4 سجدوں کا انکار ہم نے ایک فجر چھوڑنے پہ کر دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ ایک سجدے کا انکار کر دیا، سجدے کا انکار کر دیا۔ اور ہم کب سے نماز چھوڑتا رہے؟ ذرا بتاؤ ہمارے ایمان کیسے ہوئیں گے، ہمارا یقین، ہماری محبت اللہ سے کیسی ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح، کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کہتا، سوچو 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 تو صحیح، یہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے اعمال کیسے بن رہے ہیں؟ کہیں شیطان سے بڑی ہلاکت ہماری نہ ہو جائے، کہیں یہ ناکامی ہمارے مقدر نہ ہو جائے، کہیں ذلیل و رسوا نہ کرا دے، ناکام نہ کرا دے، کہیں ہلاکت میں نہ جائے۔ میرے بھائی ذرا سوچو 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 تو صحیح۔